جھپیاں پا کر مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یاریاں ہیں، خفیہ کمروں میں آپ جا کر دیکھیں کہ وہ کیسے ملتے ہیں، یہ ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر طرف سے ایران کے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ میں اب اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہوں، اب میرا حملہ ناممکن نہیں۔ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں ابھی حملہ کروں گا، لیکن اس کو یہ صرف کہنا ہی ہے، یہ صرف کہنے تک محدود ہیں، کریں گے کبھی بھی نہیں۔ اسی طرح بابا حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ ہمیشہ امریکہ کہتا ہے کہ میں ایران پر حملہ کروں گا، ایران کہتا ہے کہ میں امریکہ پر حملہ کروں گا، یہود پر حملہ کروں گا۔ بابا حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ صرف ان کو کہنا ہی ہے، کرنا نہیں، جیسے کہ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ تاثر دیا جا رہا ہے عالمی لیول پہ، خصوصاً پاکستانی مسلمان کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ امریکہ روزانہ ایران کے خلاف بیان دیتا ہے، روزانہ ایران کے خلاف بیان دیتا ہے۔ ایران امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ امریکہ نے اتنا افغانستان کے خلاف نہیں بولا، اتنا عراق کے خلاف نہیں بولا جتنا ایران کے خلاف بولتا ہے، کیونکہ یہاں صرف بولنا ہی ہے، یہاں صرف بولنا ہی ہے۔ کئی مرتبہ تو یوں سمجھنے لگا کہ آج ایران پہ حملہ ہونے والا ہے امریکہ کی طرف سے، تیری غلط فہمی تھی، نہ ہونا تھا، نہیں ہونا، یہ صرف تیرے دل میں اس کی اہمیت بٹھانی ہے کہ امریکہ اور ایران کی بڑی دشمنی ہے۔ تیرے ذہن میں عربوں کی نفرت بٹھانی ہے، تیرے ذہن میں پاکستانی مشنری کی، پاکستانی حکومت کی نفرت بٹھانی ہے، پاکستانی فوج کی نفرت بٹھانی ہے، پاکستانی فوجیوں کے ہاتھوں تجھے مروانا ہے تاکہ ان سے تیری نفرت رہے، کل کوئی مسئلہ ہے تو ان کا ساتھ نہ دے۔ تیرے پڑوسی تین ہیں، افغانستان میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ تجھ پہ حملہ کرے، نہ اسے کوئی بہانہ ہے، اور انڈیا سے حملہ وہ کروائے گا نہیں، کیونکہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرتا ہے تو پاکستان کا بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، پاکستان کا بچہ مزاحمت کرے گا۔ اس لیے امریکہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتا کہ ہندوستان سے تجھ پہ حملہ کروائے تاکہ اتنی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے کروایا تو ادھر سے کروائے گا، جس کو مفت کے یہاں بغیر تنخواہ کے سپاہی اور فوجی لاکھوں پاکستان میں مل جائیں۔ اب ناظرین، ایران یہود پر اور امریکہ ایران پر یا اسرائیل ایران پر یا ایران اسرائیل پر حملہ کیسے کرے گا، جبکہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، ان کی آپس میں پکی یاری ہے۔ اب آئیے آپ دیکھیں کہ شام پر حملہ کیا امریکہ نے، پھر نتیجے میں سنی مسلمانوں کی حکومت ختم اور شیعہ حکومت شروع۔ اسی طرح عراق پر حملہ کیا یہود نے، امریکہ نے، نتیجے میں سنی مسلمانوں کی حکومت ختم اور شیعہ حکومت شروع۔ اسی طرح لبنان پر حملہ کیا امریکہ نے، یہود نے، نتیجے میں سنی مسلمانوں کی حکومت ختم اور شیعہ حکومت شروع۔ اسی طرح لیبیا پر حملہ کرنے والے یہودی امریکہ ہیں، لیکن نتیجے میں سنی مسلمانوں کی حکومت ختم اور شیعہ حکومت شروع۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ افغانستان پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، یہود نے، نتیجہ میں سنی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تھی اور شیعوں کی حکومت، اشرف غنی کون تھا؟ شیعہ تھا، ان کی حکومت شروع ہو گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ اب مسلمانوں نے افغانستان کو فتح کر کے شیعت کو بھگا دیا اور الحمدللہ وہاں اسلام کو، اس کے قوانین کو نافذ کر رہے ہیں۔ تو ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، پکی یاری ہے۔ تو ایران اسرائیل پر اور اسرائیل امریکہ یہ ایران پر کیسے حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ کبھی بھی آپ سے یہود اور نصارہ خوش اور راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی تابع داری نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین نے آج تک یہود کی ملت کی، ان کے دین کی تابع داری نہیں کی۔ اسی وجہ سے تو آج تک
یہود ان پر ناراض ہیں، اسی وجہ سے تو ان پر بمباری ہو رہی ہے اور ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں کہ ایران کا صدر ان یہود کے ساتھ جھپیاں پا کر مل رہا ہے۔ یہودی ایران سے خوش ہیں، راضی ہیں، اور ایران یہودیوں سے دیکھیں خوش ہیں، ایک دوسرے سے سائن لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو سائن دے رہے ہیں، جھپیاں پا کر مل رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یاریاں ہیں۔ خفیہ کمروں میں آپ جا کر دیکھیں کہ وہ کیسے ملتے ہیں، یہ ویڈیوز چل رہی ہیں، آپ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی ایران اسرائیل ایران پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا۔ ہاں، اعلان کرے گا، بار بار کہے گا، لیکن یہ کہنے تک محدود ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور دشمن ممالک کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔